أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ پریشان کھڑے ہوں گے، ہر کوئی رب نفسی جو ہے وہ پکار رہا ہوگا، اپنی اپنی جان کی فکر پڑی ہوگی۔ جو سورج آج 9 کروڑ میل دور ہے چوتھے آسمان سے، اتنی گرمی جو ہے یہ پنجا رہا ہے، قیامت کے دن یہی سورج 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ قیامت کا دن اتنا سخت دن ہے کہ لوگ پیروں سے بھی ننگے ہوں گے، سر سے بھی ننگے ہوں گے اور تن سے بھی ننگے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی پھر لوگ ایک دوسروں کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ یہاں تک نوبت ہی نہیں آئے گی، نظریں اوپر کو اٹھی ہوئی ہوں گی، ہر ایک کو فکر پڑی ہوئی ہوگی کہ پتہ نہیں آج کیا بن جائے گا۔ یہ جو مٹی کی زمین، پہاڑ اور مکانات نظر آ رہے ہیں، یہ ہر چیز جو ہے اپنی جگہ سے ہل جائے گی۔ قرآن میں اللہ رب العزت کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، ہر جان فکر کر لے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہوا ہے۔ اور مجھ سے ڈرو، جب اللہ کا ڈر آ جائے تو پھر انسان کو قیامت کا فکر پڑ جاتا ہے، پھر گناہوں کے قریب نہیں جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، رات کو آپ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، فجر کی اذان کا وقت ہو رہا ہے، ایک گھر میں ماں اپنی بیٹی کو اٹھا رہی ہے، کہتی ہے بیٹی اٹھ کر بکریوں کا دودھ دھو اور اس میں پانی ملا دے، آخر میں نے تیری شادی کرنی ہے، تجھے جہیز دینا ہے، خالص دودھ میں نفع کم ہوگا، پانی ملا کر فروخت کریں گے تو دودھ زیادہ ہو جائے گا۔ بڑی بیٹی جو تھی وہ بہت ہی نیک تھی، یہ اپنی ماں کو کہتی ہے، اے اماں تو کس طرح کی باتیں کر رہی ہے، تجھے معلوم نہیں ہے کہ حکمران کون ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹی ٹھیک ہے، حکمران عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن عمر تو اس وقت نرم گرم بستر پر لیٹا ہوا ہوگا۔ بیٹی کہتی ہے اماں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نیند آ سکتی ہے، لیکن عمر کے رب کو کبھی بھی نیند نہیں آتی۔ اس بی بی کا تقوی اس قدر ہے، اس کا فکر، آخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا پسند آیا کہ اس عورت کے دروازے پر نشان لگا دیا۔ صبح اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ اماں جی اگر اجازت دو تو میں آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنا لوں، تو یہ ماں کہتی ہے مجھے اور کیا چاہیے۔ یہ لڑکی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو بن جاتی ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ اس کی اولاد میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہیرے پیدا فرماتا ہے۔ ایک اور عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے، اللہ کے نبی مجھ سے نا غلطی ہو گئی ہے، مجھے پاک صاف کر دو، مجھے فکر ہے کہ اگر اسی حالت میں مجھے موت آ گئی تو اللہ کو میں کیا جواب دوں گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے واپس موڑ دیا، یہ بی بی آتی رہی اور آپ فرماتے رہے، اے بی بی جرم تیرا ہے، جو جرم جو ہے وہ تیرے بچے کا نہیں ہے، اس کا کیا گناہ ہے، تو جس وقت بچے کو جنم دے پھر آ جانا۔ جب بچہ پیدا ہوا اس نے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی اب بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بی بی بچے کو لے جا، اس کی پرورش کون کرے گا، اس کو کون سنبھالے گا، جب اس کو روٹی کھانے کا طریقہ آ جائے گا اس کو پھر لے آنا۔ اس بی بی کو فکر اتنا تھا کہ کہیں موت نہ آ جائے اس سے پہلے، میں اپنے اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گی۔ اس عورت نے جلدی چند مہینوں میں بچے کو روٹی کھانے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا کر اس کو اللہ کے رسول کے پاس لے آئی اور کہتی ہے، اللہ کے نبی اب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ اس کو باہر لے جا کر رجم کر دو۔ صحابہ پتھر مار مار کر رجم کرتے ہیں۔ ایک صحابی پر اس کے خون کے چھینٹے پڑے تو اس نے ناگواری کی کوئی بات کی، تو جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اس بی بی کی توبہ اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اگر میری امت کے 70 گناہ گاروں میں اس کی توبہ تقسیم کی جائے تو 70 گناہ گار بخشے جا سکتے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس بی بی کی توبہ اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اگر مدینے کے تمام گناہ گاروں میں تقسیم کی جائے تو مدینے کے تمام گناہ گار بخشے جا سکتے ہیں۔ بس فکر اس عورت کو جو تھا اللہ کا فکر تھا، اس کو اپنی آخرت کا فکر تھا کہ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ لیکن افسوس ہے آج ہم کتنے غلط کام کرتے ہیں، ہر طرح کے غلط کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں ذرا بھی اپنی آخرت کا فکر نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں مستقل کی زندگی یہاں پہ لے کے آئے ہوئے ہیں، جو کرنا ہے کر لو، ابھی کون سا ٹائم آ گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت جو ہے صرف بڑھاپے میں آنی ہے، جب تک بڑھاپا نہیں آ جاتا، جب تک جوانی ہے غلط کاریاں کرو، جو مرضی کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مرنا تو بوڑھے ہو گئی ہے۔ لیکن یہ جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں، جو یہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ ہمارے لیے عبرت کے لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ہمیں بھی غور و فکر کرنی چاہیے کہ یہ لوگ کس طرح اپنی آخرت کے لیے فکر مند تھے، یہ کس طرح اس چیز کا ان کے اندر حیا بھری ہوئی تھی کہ ہم نے اپنے اللہ کو ملنا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں بھی اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور ہمیں ڈرنا چاہیے اپنے رب سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔